الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة رواه الترمذي أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے پیارے بھائیوں، اپنے پیارے شیخ پیر و مرشد حضرت اقدس حضرت والا حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دامت برکت عالیہ کے حکم پر عارف باللہ محی سنہ رومی ثانی تبریز دوران جنید وقت حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الہامات ربانیہ اس میں سے پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ فرمایا سنت کا راستہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی یورپ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہو، مشرق کی طرف، ٹھیک ہے، اگر کوئی یورپ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہو، یعنی جہاں سے سورج نکلتا ہے جس کو مشرق بولتے ہیں، بجائے مغرب کی طرف منہ کرنے کے ادھر منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہو، مشرق کی طرف جہاں سے سورج نکلتا ہے اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہو، اور آپ کہیں کہ مشرق کی طرف نماز نہ پڑھو، مغرب کی طرف اپنا منہ پھیر لو، تو کیا اس کو نماز سے روکا جا رہا ہے؟ چند لوگوں کو پتا ہے بھائی، ایک آدمی ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کا منہ ادھر ہے اور نماز پڑھ رہا ہے، کسی نے آ کر کہا کہ او بھائی اپنا منہ ادھر کر، قبلے کی طرف کر، مغرب کی طرف منہ کر، ادھر کائے کو منہ کرتا ہے؟ تیری نماز ادھر منہ کرنے کو ہوگی، ادھر منہ کرنے کو تیری نماز نہیں ہوگی۔ تو جو سمجھانے والا ہے، جو کہنے والا ہے، تو کیا وہ اس کو نماز سے روک رہا ہے یا اس کو نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ بتا رہا ہے؟ ماشاءاللہ، اب بات سمجھ میں آ رہی ہے، اس کو اب یاد رکھنا، ٹھیک ہے۔ اب آگے بات چل رہی ہے۔ ہمیں اگر کوئی مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے اور آپ کہیں کہ مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، تو کیا اس کو نماز سے روکا جا رہا ہے یا نماز کا صحیح طریقہ بتایا جا رہا ہے؟ اسی طرح اہل بدعت کو اگر صلاۃ و سلام کے مروجہ طریقے سے منع کر کے وہ طریقہ بتایا جائے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا ہے، تو کہتے ہیں ہم کو کہ تم صلاۃ و سلام کے منکر ہو۔ ان کو صحیح طریقہ بتایا جائے تو کہتے ہیں تم منکر ہو، تم نہیں مانتے ہو، صلاۃ و سلام تم نہیں پڑھتے ہو۔ صحیح طریقہ بتانے پر آگے سے یہ جواب ملتا ہے، ٹھیک؟ سنیے آگے۔ التحیات کے اندر جب بیٹھتے ہیں، تشہد میں بیٹھتے ہیں، میاں یہ ہل رہا ہے، اس کے نیچے کچھ دو، میں ہلتا ہوں تو یہ بھی ہلتا ہے، او میاں یہ بمبر تو اس کو پکڑ رہا ہے، اس کے نیچے کوئی گتا وتا دو، مستقل یہ ببلنگ کر رہا ہے، روکو اس کو، ہاں نہیں تو پھر دوسرے طریقے سے روکا جائے گا۔ تو التحیات کے بعد تشہد میں جب ہم بیٹھتے ہیں تو بیٹھنے کے بعد تشہد پڑھتے ہیں، اس کے بعد درود شریف پڑھنے کا حکم ہے، ٹھیک ہے۔ یہ طریقہ مولویوں نے سکھایا ہے بلکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے معراج میں نماز سکھائی۔ جب معراج پہ تشریف لے گئے تو اللہ تعالی کے دربار میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ کلمات کہے تھے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، جواب آیا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ٹھیک؟ تو آگے پھر یہ سلسلہ چلا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب درود شریف پڑھ لو، ٹھیک ہے۔
بیٹھ کر درود شریف پڑھنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے سکھایا. التحیات میں بیٹھ کر درود شریف پڑھنے کا طریقہ مولویوں نے نہیں سکھایا بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج میں نماز سکھائی جس میں درود شریف کھڑے ہو کر پڑھنا نہیں سکھایا بلکہ بیٹھ کر پڑھنا سکھایا. اگر اللہ تعالیٰ کو کھڑے ہو کر درود شریف پڑھنا پسند ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہ حکم دیتے کہ قیام کی حالت میں میرے نبی پر درود شریف پڑھو، لیکن اللہ تعالیٰ نے بیٹھ کر درود شریف پڑھنا سکھایا. مگر آج کل اگر کھڑے ہو کر درود شریف نہ پڑھو تو گویا بہت بڑا جرم کر لیا، حالانکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ زیادتی اور گستاخی ہے. غیر ضروری کو ضروری سمجھنا جو عظیم گمراہی ہے. اس لیے دوستوں میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی پر چلو، اور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت یہ ہے کہ سنت پہ چلو. ٹھیک ہے، کس طرح پیارے انداز سے حضرت والا نے یہ بات سمجھائی کہ جو طریقہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امت کو تعلیم فرما گئے طریقہ وہی صحیح ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد کے لوگ محبت میں آ کر اگر اس طریقے کو بدل دیں تو وہ محبت نہیں ہے، وہ تعظیم نہیں ہے، وہ دین میں زیادتی ہے، وہ دین میں زیادتی ہے، ظلم ہے. بس جتنا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھا کر گئے، بتلا کر گئے، اس سے 1 انچ بھی آگے نہیں چاہیے، پیچھے نہیں چاہیے. ہمارے حضرت میرے پیارے شیخ جن کا میں غلام، جن کے پاؤں کی خاک، حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دامت برکات عالیہ سے ایک مثال سنی. فرمایا کہ دیکھو بھائی، آپ نے ایک درزی کو کپڑے دیے اور کپڑوں کے ساتھ آپ نے ایک سوٹ اپنا بھی دے دیا کہ دیکھو بھائی مجھے بالکل اس طرح کا ایک سوٹ بنا کر دے دو. ٹھیک ہے، اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی رکھ دو، کپڑا چھوڑ دیا. 1 ہفتے کے بعد جب آپ لینے کے لیے کپڑے گئے تو دیکھا تو آستینیں جو ہیں وہ اتنی لمبی لمبی، اور پجامہ جو ہے وہ بہت ہی مختصر کر دیا، اور جیبیں یہاں میں نے کہا تھا 2 لگانا، اس نے 4 لگا دی. تو وہ دیکھ کے بڑا پریشان ہوگا اور کہے گا کہ بھائی یہ آپ نے کیا کیا؟ میں نے آپ کو جو کپڑا دیا تھا کہ اس طرح مجھے سلائی کر کے دے دو، سیمپل دیا تھا نا آپ کو، تو سیمپل کیوں دیا میں نے آپ کو؟ سیمپل کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز چاہیے مجھے. آپ نے اس میں زیادتی کر دی. کہا بھائی صاحب ہم ایماندار لوگ ہیں، ہم بے ایمانی نہیں کرتے. آپ نے کپڑا دیا، آپ کا کپڑا زیادہ تھا تو لہذا ہم کاٹ کے اپنے پاس نہیں رکھ سکتے تھے، تو ہم نے آپ کی آستینیں بڑی کر دی. کپڑا بچ رہا تھا تو ہم نے 2 جیب اور لگا دی آپ کے، تو فائدہ کر دیا نا آپ کا. تو وہ کیا کرے گا؟ چماٹ لگائے گا، اس کو چماٹ اتنی زور سے مارے گا کہ وہ حیدرآباد پہنچ جائے گا. ایک دوست نے دوسرے دوست کو کہا کہ اتنی زور سے چماٹ لگاؤں گا نا تو خیر پور پہنچ جائے گا. اس نے کہا تھوڑا آہستہ مارو، مجھے حیدرآباد جانا ہے. تو وہ اس کو چماٹ لگائے گا، کہے گا ظالم تیرے کو میں نے یہ سیمپل کس لیے دیا تھا؟ تم نے میرے کپڑے کا بیڑا غرق کر دیا، میرا نقصان کر دیا تم نے. تمہیں جتنا پیٹا جائے کم ہے، تمہیں جتنی سزا دی جائے کم ہے. تم نے ایسی کی تیسی کر دی میرے کپڑوں کی. ایسا ہی ہے نا بھائی، جس کے کپڑے ہوں گے اس کی حالت پھر اس سے پوچھو. ارے یہ تو میں نے 2 جیبیں زیادہ لگوا دی. بازوں کی سلائی بھی ٹیڑھی ہوتی ہے نا، وہ درزی صاحب کے پاس پہنچ جاتے ہیں، یہ آپ نے کیا کیا؟ یہ سلائی آپ نے کہیں چھوٹی کہیں موٹی اور کہیں پتلی اور کہیں سیدھی اور کہیں ٹیڑھی کر دی. آپ نے پیسے پورے لے لیے آپ نے. بھائی ڈانٹنے کا اس کو حق ہے نا بھائی، پیسے دے رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے بھائی صحیح کام تو صحیح ہونا چاہیے نا. تو اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بطور نمونہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ فرماتے ہم نے نمونہ دے دیا، سیمپل دے دیا، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ، بس اس کی نقل چاہیے ہمیں. اصل تو کوئی نہیں کر سکتا. صحابہ نے نقل کی، صحابہ نے نقل کی. صحابہ سے زیادہ نبی کا مزاج شناس نہیں ہو سکتا کوئی بھی. نبی کے مزاج کو سمجھنے والے صحابہ تھے. ٹھیک ہے، جو آدمی جس کے جتنا زیادہ قریب ہوتا ہے نا وہ اس کی نفسیات کو سمجھتا ہے، اس کے مزاج کو سمجھتا ہے.
بہت ساری فیکٹریاں ہوتی ہیں, کمپنیاں ہوتے ہیں, ان کے جو بڑے مالک ہوتے ہیں نا, تو ان کے جو نیچے ماتحت افسر ہوتے ہیں, ڈائریکٹر ہوتے ہیں, چھوٹے لیول کے جو لوگ ہوتے ہیں نا, وہ بھی اس صاحب سے رابطہ کرتے وقت, ملتے وقت تھوڑا سا گھبراتے ہیں. وہ کس سے پوچھتے ہیں؟ جو بڑے صاحب کا پیون ہوتا ہے نا, چپڑاسی, جو میز پہ کپڑا مارنے والا ہوتا ہے, صاحب کے بوٹ پالش کرنے والا ہوتا ہے نا, وہ صاحب کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے. تو ڈائریکٹر بھی پوچھتا ہے, ہاں بھائی صاحب کا کیا حال ہے, طبیعت کیسی ہے, موڈ کیسا ہے؟ کہتے ہیں ہاں ٹوپی ٹیڑھی پہنی ہوئی ہے آج, لگتا ہے مزاج ٹیڑھا ہے آج. تو وہ کہتے ہیں اچھا چلو رکھ دو بھائی, فائل کل لے جائیں گے, آج طبیعت ٹھیک نہیں ہے صاحب کی, یہ بات کرنے کے موڈ میں نہیں ہے. کیوں, کس سے پوچھا؟ جو اس کے قریب رہتا ہے, صبح شام ہر وقت پیں ہوتی ہے تو جی جناب, سر جی حکم, یہ وہ ہر وقت کھڑا ہے اس کے سامنے, تو وہ صاحب کے مزاج کو, اتار چڑھاؤ کو جانتا ہے. تو وہ بڑے بڑے جتنے, وہ بھی اس سے پوچھتے ہیں کہ بھائی کیا کرنا چاہیے, صاحب کو کیا چیز پسند ہے, میں گفٹ کرنا چاہتا ہوں صاحب کو. صاحب کو کیا پسند ہے؟ کہا صاحب کو وہ جو ہے نا فلاں قسم کا موبائل بڑا اچھا لگتا ہے. کہا اچھا اچھا اچھا, چلو جی صاحب کے لیے وہی چیز لے کے جائیں گے جو اس کو پسند ہے. مزاج کس سے معلوم کیا؟ جو صاحب کے بالکل قریب ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کا مزاج آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی نہیں جانتا, اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مزاج کو صحابہ سے بڑھ کر کوئی نہیں سمجھ سکتا. ٹھیک ہے. اور جتنا صحابہ نے عمل کیا نا دین پر, اس سے زیادہ کوئی عمل کرنے والا قیامت تک پیدا نہیں ہو سکتا, طے شدہ بات ہے. ٹھیک ہے. بر صغیر میں جب ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش ایک تھا تو بر صغیر کہا جاتا تھا اس کو. اس وقت بر صغیر میں تجارت کے اندر بنیا کا طوطی بولتا تھا. بنیا ہندو تجارت میں سب سے آگے وہ تھا, نمبر 1. تو یہ کہاوت مشہور ہو گئی تھی اردو میں کہ بنیے سے سیانا سو باولا, یعنی جو یہ کہے کہ میں بنیے سے زیادہ ہوشیار ہوں تو اس کے بارے میں یہ فیصلہ دیا جاتا تھا پاگل ہے یہ. بنیے سے سیانا کون ہو سکتا ہے؟ بنیے سے زیادہ ہوشیار کون ہو سکتا ہے؟ بنیے سے زیادہ ہوشیار تجارت میں کوئی نہیں ہو سکتا. تو میرے بھائیوں, مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, صحابہ سے زیادہ سیانا دین کے اندر سو باولا, باولے کا باولا. جو یہ کہے کہ میں صحابہ سے زیادہ دین سمجھتا ہوں, صحابہ سے زیادہ نبی سے مجھے عشق ہے, فرمایا کہ وہ پاگل در پاگل ہے. صحابہ کا کیا عشق تھا, صحابہ کی کیا محبت تھی, اس کی تو نظیر نہیں ملتی, اس کی تو مثال دنیا لانے سے قاصر ہے میرے بھائیوں. ایسا ایثار کیا انہوں نے, ایسی قربانیاں پیش کی, اور ایسا انہوں نے نبی کے اوپر اپنا جان, اپنی مال, اپنی جائیدادیں سب کچھ قربان کر دیا, کچھ نہیں چھوڑا. ان کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ ایک بزرگ تھے, اللہ کے ولی دوست تھے. کبھی کبھی حال آ جاتا ہے بزرگوں پر نا, تو وہ مغلوب الحال ہو جاتے ہیں, تو اس میں ان کی گرفت بھی نہیں ہوتی. تو جب ان پر اس طرح کی کیفیت ہو جاتی تھی تو وہ جذبات میں آ کر یہ کہہ جاتے تھے کہ مجھ کو نبی سے ایسی محبت ہے کہ صحابہ کو بھی نہیں ہوگی. ایسے کہہ جاتے تھے کبھی کبھی. تو ایک مرتبہ, 2 مرتبہ ہو گیا, تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھا دیا. فرمانے لگے کہ میں نے پھر توبہ کی. میں نے ایک دن خواب میں دیکھا, خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک بگی میں بیٹھے ہوئے. بگی سمجھتے ہیں؟ چند لوگ جانتے ہیں, باقی نہیں جانتے. ٹانگا ہوتا ہے, ٹانگا, ٹھیک ہے, گھوڑا, اس کے پیچھے جو ہے نا ایک لگی ہوتی ہے, اس کے اندر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, آمنے سامنے سیٹیں ہوتی ہیں اس کی. آج کل شہروں میں یہ گھوم رہی ہے بگیاں, یہ لسبیلا وسبیلا ادھر گرو مندر پہ میں نے دیکھی ہیں. وہ دوبارہ پرانا دور آنے والا ہے, تو وہ اسی میں دلہن کو لے جانا اور اس طریقے سے جو معزز آدمی ہوتا ہے اس میں لانا لے جانے کی ترتیب ہوتی ہے. تو بڑی وی آئی پی قسم کی بگی ہے, اور بگی چلانے والا جو ہے وہ ڈھلان ہے, ڈھلان اترائی ہے. جیسے رشید آباد میں آتے ہو نا تو دونوں طرف اترائی ہے, ادھر سے بھی ادھر سے بھی. تو وہ اترائی ہے, اس اترائی پر بگی والا جو ہے نا بگی کو لے کر جا رہا ہے, اور بگی کے اندر چاروں خلافہ حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی موجود ہیں, اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی موجود ہیں, اور یہ فرماتے ہیں کہ میں بھی موجود ہوں. تو بگی والے نے اچانک اعلان کر دیا کہ لوگوں, بگی کنٹرول سے باہر ہو گئی ہے, کہیں نبی کو نقصان نہ ہو جائے, کوئی نبی کو جو ہے نا تکلیف نہ پہنچ جائے. تو یہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں بگی کے ادھر ادھر دیکھنے لگا کہ کیا کوئی ایسی چیز تلاش کروں جس سے بگی کو میں روک دوں. اب میں تلاش ہی کر رہا ہوں, اچانک آوازیں سنی میں نے, 4 دھپ 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 دھپ, اور بگی رک گئی.
بگی رک گئی. میں حیران ہوا, میں نے کہا یہ کیا, کس نے روکا بگی کو؟ دیکھتا ہوں دائیں بائیں کوئی بھی نہیں ہے. نیچے اتر کر دیکھتا ہوں تو چاروں ٹائروں میں, ایک ٹائر میں ابو بکر, دوسرے میں عمر, تیسرے میں عثمان, چوتھے میں علی, صحابہ ٹائروں کے نیچے پڑے ہوئے ہیں. بگی رک گئی اور میں اندر پتھر تلاش کر رہا ہوں, کوئی چیز تلاش کر رہا ہوں. فرمانے لگے, میں رویا, میں نے معافی مانگی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بھی اور صحابہ سے بھی کہ میں ایسی بکواس کر جاتا تھا کہ مجھے زیادہ محبت ہے, زیادہ محبت ہوتی تو میں کوئی چیز تلاش کرتا رہتا. یہ صحابہ جنہوں نے محبت کرنا سکھا دیا کہ انہوں نے کوئی چیز تلاش نہیں کی, اپنی جانوں پر کھیل گئے کہ نبی کو ذرا سی کوئی آنچ نہ آئے, کوئی تکلیف نہ پہنچے. انہوں نے اپنی جانیں قربان کر دی, نیچے زمین کے نیچے گر گئے, ٹائروں کے نیچے آ گئے تاکہ بگی رک جائے اور نبی علیہ السلام کو کوئی تکلیف اور اذیت نہ ہو. پھر وہ توبہ کیا کرتے تھے. میرے بھائیو, ہمارا کیا عمل ہے, کیا طریقہ ہو سکتا ہے, کیا محبت ہو سکتی ہے جو صحابہ نے کی ہے؟ ہم تو ان کی نقل کریں گے, بس اللہ تعالیٰ اس نقل کو اصل بنا دیں, اور اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ آپ اس کو اصل کر دیجئے. تو اصل چیز جو ہے اتباع سنت ہے میرے بھائیوں, اتباع سنت. سارے تصوف کا خلاصہ یہ ہے. ایک آدمی 1,00,000 مرتبہ تسبیح پڑھتا ہے لیکن داڑھی مڈی ہوئی ہے, شریعت کے خلاف, شلوار ٹخنوں سے نیچے ہے, شرعی پردہ نہیں کرتا, نظروں کی حفاظت نہیں کرتا, غیبت کرتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, بغض ہے دل میں, حسد ہے, کینہ ہے, شہوت ہے, گندے دل میں خیالات ہیں, تقاضے ہیں گندے. سفید داڑھی ہونے کے باوجود فلمیں دیکھتا ہے, گندی تصویریں دیکھتا ہے, موبائل میں گندا استعمال کرتا ہے. نیٹ تو ہے گندی چیز, جال ہے وہ تو شیطان کا. شیطان نے کیا کہا, اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, النساء حبائل الشیطان, یہ عورتیں جال ہیں. جال کس کا؟ شیطان کا. شیطان اس جال کے ذریعے سے شکار کرتا ہے. شکاری اپنے جال سے مچھلیوں کا شکار کرتے ہیں, مختلف پرندوں کا شکار کرتے ہیں. شیطان مردوں کو اسی طریقے سے گمراہ کرتا ہے عورتوں کے ذریعے سے, اور بیریش لڑکوں کے ذریعے سے جن کی چہروں پر قدرتی داڑھی مونچھ نہیں آئی, ان کے ذریعے سے گمراہ کرتا ہے. یہ شیطان کا جال ہے. شیطان آنکھوں پر اتنا مسمرزم کر دیتا ہے, اتنا آنکھوں پر نظر بندی کر دیتا ہے کہ ہمیں جو ہے اپنی بیوی اچھی نہیں لگتی, اور دوسروں کی بیویاں, دوسروں کی بہو بیٹیاں وہ اچھی لگتی ہیں. انہیں دیکھ کر ہمیں مزہ آتا ہے, ان کو دیکھ کر باتیں کرنے کا دل چاہتا ہے, ان سے نمبر لینے کا دل چاہتا ہے, ان سے کانٹیکٹ کرنے کا دل چاہتا ہے, اور ان سے مستی مذاق کرنے کا دل چاہتا ہے. یہ شیطان کی مسمرزم ہے, شیطان کی نظر بندی ہے. شیطان ہمیں پاگل بناتا ہے, الو بناتا ہے, اچھا دکھاتا ہے. 1 آنا حسن کو 16 آنا حسن دکھاتا ہے, اور بالکل ہو بہو سیم یہی نقشہ موبائل پیش کرتا ہے, موبائل کا کیمرہ پیش کرتا ہے. آپ موبائل میں اپنی شکل کی تصویر نکالیں اور پھر اپنے آپ کو ہو بہو ویسے دیکھیں, آپ کو زمین و آسمان کا فرق نظر آئے گا کہ اس میں آپ کی شکل کیسی ہے, اس میں آپ کی شکل کیسی ہے. بس یہی چیز آپ سمجھ جائیں. جتنی بھی تصویریں آپ کو موبائل میں نظر آتی ہیں یہ ویسی نہیں ہوتی. آپ ان کی شکلوں کو دیکھیں تو نفرت کریں گے, لیکن یہ آپ کو بنا سنوار کر ایمان کو تباہ اور برباد کرنے کے لیے ساری یہودی چالیں ہیں, عیسائی چالیں ہیں, یہ گمراہ کرنے کی چالیں ہیں جو شیطان چل رہا ہے. میرے بھائیوں, ہمیں راہ راست سے ہٹانے کے اس کے سارے حربے ہیں اور یہ طریقے ہیں. کہیں بدگمانی علماء سے کرا دی, اللہ والوں سے کرا دی, ان سے دور کرا دیا. بدگمانی تو ایسا زبردست اس کا تیر ہے کہ اس تیر کے ذریعے سے وہ اتنا دور کر دیتا ہے کہ بالکل 1 منٹ کا کرنٹ بھی نہیں پہنچتا, 1 لمحے کا کرنٹ بھی نہیں پہنچتا. بدگمانی یوں سمجھو, بدگمانی کی کینچی اتنی سخت ہے کہ موٹے سے موٹے تار کو بھی کاٹ کے رکھ دیتی ہے, پھر کچھ بھی نہیں ہوتا. میرے بھائیوں, جتنا زیادہ ہم نے اپنے پیارے شیخ سے سنا, جن کا میں غلام, جن کے پاؤں کی خاک حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دامت برکات عالیہ سے سنا, فرمایا جتنا زیادہ اپنے مرشد سے, پیر سے, اپنے محسن و مربی سے جتنا زیادہ حسن زن ہوگا, اس کو اتنا زیادہ اسی حسن زن کے تار سے فیض پہنچے گا جو کہ نظر نہیں آتا. اور جتنا زیادہ بدگمانی ہوتی چلی جائے گی, یہ تار کا کنیکشن اتنا ہے کہ روحانی تار کٹتا چلا جاتا ہے, حتیٰ کہ جسمانی کنیکشن بھی کٹ جاتے ہیں. اگر یہ بدگمانی بیوی سے ہو گئی تو طلاق دے دیتا ہے بیوی کو. جناب, یہ موبائل اٹھایا اور اس کے موبائل کے اندر گھس گئے اور دیکھا ہاں اچھا فلاں سے کانٹیکٹ, یہ فلاں کا میسج, یہ وہ, اچھا تم ایسی, یہ وہ, بس لمحوں کے اندر گئی چھٹی. اور یہی بدگمانی اگر اپنے باپ سے ہو جائے, یہی بدگمانی اپنی بیٹی سے ہو جائے, اور یہی بدگمانی اپنے استاد سے ہو جائے, رشتے کٹ جاتے ہیں, رشتے کٹ جاتے ہیں. میرے بھائیوں, یہ بدگمانی, اس سے توبہ. قرآن پاک میں اللہ نے کہا ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ. فرمایا مت کسی کے بارے میں ٹوہ لگاؤ, جاسوسی مت کرو, بدگمانی مت کرو,
ان بعض الظن اسم، یہ بدگمانی گناہ ہے. قیامت کے دن ہمیں اللہ تعالیٰ کہیں گے ہاں بھی تمہیں بدگمانی ہوئی، دلیل لاؤ. دلیل تو ہے نہیں، ایسی بدگمانی کر لی. میں یہ بس وہاں کھڑا تھا تو میں نے کہا اس نے ضرور یہ کام کیا ہوگا. کیوں بھائی؟ کھڑا ہونے سے کام کیا ہوگا؟ بدگمانی ایسی چیز ہے، اور تو بدگمانی کا موقع بھی نہیں دینا چاہیے جناب. بعض دفعہ انسان کی بدگمانی انسان کو ایمان سے خارج کر دیتی ہے. حضرت صفیہ ہماری ماں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، رات کے وقت مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، ملنے آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملنے کے بعد ان کو مسجد کے دروازے پر چھوڑنے کے لیے گئے تو دیکھا ایک صحابی گزر رہے تھے. انہوں نے دیکھ لیا، فوراً فرمایا ادھر آؤ. وہ آئے، فرمایا کہ یہ میری بیوی صفیہ تھی. انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں آپ کے بارے میں کیا گمان کروں گا؟ فرمایا شیطان سب کے ساتھ لگا ہوا ہے، اگر تمہارے دل میں ذرہ برابر بھی خیال آتا تو تمہارا ایمان ہی چلا جاتا. تمہارے ایمان کی حفاظت کی خاطر میں نے تمہیں بتا دیا کہ یہ میری بیوی صفیہ تھی. جناب اتنا بچایا. ایک مرتبہ مسجد میں ایک صاحب سو رہے تھے، نماز کا وقت ہوا جا رہا تھا. حضرت علی سے فرمایا اس کو اٹھا دو. حضرت علی نے اٹھا تو دیا، بعد میں کہا کہ اللہ کے رسول نیکی کے کام میں تو آپ آگے بڑھتے ہیں، اس کو اٹھا دینا میرے لیے کوئی وہ نہیں تھا، لیکن احتیاطاً میں پوچھ رہا ہوں، تعلیماً میں پوچھ رہا ہوں. فرمایا کہ نیند میں جب انسان ہوتا ہے تو وہ اپنے ہوش میں نہیں ہوتا، اپنے کنٹرول میں نہیں ہوتا. بعض اوقات سونے والے کو ہاتھ لگاؤ تو بڑبڑانے لگتا ہے، اول فول بکنے لگتا ہے، بکواس کرنے لگتا ہے. کہیں میں اس کو اٹھاؤں اور یہ کچھ بول دیتا تو ایمان سے بھی چلا جاتا. تو اس لیے میں نے آپ سے کہا کہ آپ ہی اٹھا دو. اگر کوئی ایسی بات بھی ہو جائے گی تو کم سے کم کافر تو نہیں ہوگا، مسلمان ہی رہے گا، گناہگار ہو جائے گا نا بس. تو یہ بدگمانی ایسی چیز ہے میرے بھائیوں، انسان کو بہت دور پہنچا دیتی ہے. رشتے کٹ جاتے ہیں، روحانی فیض کا سلسلہ بالکل ختم ہو جاتا ہے میرے بھائیوں. حسن زن سے سب کچھ بنتا ہے، نیک گمان سے. یقین جانیے اگر نیک گمان دل میں نہ آئے تو تعویل کر لینی چاہیے. ہمارے پیارے شیخ نے سمجھایا، فرمایا دیکھو واٹر بورڈ والوں نے پانی چھوڑا سمجھانے کے لیے. اب یہ ہے کہ اللہ چھوڑ کر دے، ایسا رشید آباد والے تو سوچ رہے ہیں اللہ کر دے، وہی مشکل نہیں ہے اللہ کے لیے. میرے بھائیوں واٹر بورڈ والوں نے پانی چھوڑا، ٹھیک، پانی آیا ٹینک کے اندر، ٹینک میں پانی بھر گیا. اب جناب انہوں نے پانی چڑھایا اوپر، اس کے بعد پانی نلکوں میں، تو ایک دم کہنے لگے یہ کیسا پانی بھیج دیا انہوں نے، بدبودار گٹر کا پانی چھوڑ دیا. جناب بوتل بھری، واٹر بورڈ کے دفتر پہنچ گئے، کمپلین لکھو، گٹر کا پانی چھوڑا ہے تم نے. میں نے کہا صاحب ہماری ٹینکی تو بالکل صاف ہے، جہاں سے ہم پمپ کے ذریعے پانی بھیجتے ہیں، سپلائی کرتے ہیں، پانی تو بالکل ٹھیک ہے. کہا نہیں پانی آیا، گندا پانی آیا. واٹر بورڈ کے افسر نے کہا کہ آپ اپنے گھر کا جو ٹینک ہے نا اس کو چیک کریں کہیں اس کے اندر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. کہا نہیں ہمارا ٹینک صاف ہے. کہا تم دیکھ تو لو بھائی. بابو صاحب آئے، اپنے گھر کے ٹینک کا ڈھکن اٹھایا اور جب اندر جھانکا تو دیکھا تو مرا ہوا چوہا کھڑا تھا ایک. وہ پہلے سے مر کے اندر پڑا ہوا تھا، اور جب پانی پہنچا تو پانی اندر پہنچ کے خراب ہو گیا. پیچھے سے پانی صاف آیا تھا، لیکن چونکہ ٹینک کے اندر پہلے سے گندگی پڑی ہوئی تھی تو صاف چیز آ کر بھی گندی ہو گئی، صاف پانی آ کر بھی گندا ہو گیا. بدگمانی کا ڈیلا اگر دل میں پڑا ہوا ہے تو کتنے بڑے اللہ کے ولی، قطب، ابدال، غوث کی مجلس میں چلے جائیں میرے بھائیو، صاف ستھری شریعت کی سیدھی اور صاف ستھری بات بھی ہمارے دل میں آ کر بدگمانی پیدا کر دے گی. فائدہ نہیں ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے کہتے ہیں کہ بدگمانی حضرت والا کا ایک مستقل ایک وعظ ہے بدگمانی، اور اس کا علاج، اس کا نام ہے باقاعدہ. یہ بہت جو ہے نا عام بات نہیں ہے کہ اس کو عام بات بھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ جی بدگمانی سے کیا ہوتا ہے. ایک صاحب جو ہے وہ حضرت مولانا موسیٰ خان صاحب، ڈیرہ اسماعیل خان والے، جامعہ اشرفیہ لاہور میں پڑھاتے تھے. زبردست ذہین ترین استاد تھے، ماہر فلکیات اور اللہ کے ولی، ایسے زبردست اللہ کے ولی مت پوچھیں آپ. ایک ان کا مرید مدینہ منورہ میں رہتا تھا، وہ اپنے شیخ کی بڑی تعریف کرتا تھا کہ ہمارے حضرت ایسے، ہمارے حضرت ایسے، ہمارے حضرت ایسے، فلانا فلانا. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ وہ او بھائی اس سے لے لو بھائی، اللہ کے ولی سے. وہ کہیں جو ہے وہ ان کے دوست نے ذکر کر دیا کہ میرے حضرت آئے ہوئے. اب جب وہ وقت طے ہوا کہ ملاقات کریں گے تو اس ٹائم پہ عین موقع پہ وہ کہیں اس کام پیش آ گیا، پتہ نہیں وہ اس کو ملا نہیں. اس زمانے میں اتنا رش نہیں ہوتا تھا،
آج کل تو ماشاءاللہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے، عمرے پہ بھی جائیں تو حج پہ تو ماشاءاللہ بہت زیادہ. اب جناب وہ آ گیا مسجد نبوی میں. حضرت موسیٰ خان صاحب کا مزاج شاہانہ مزاج تھا، اعلیٰ سے اعلیٰ کپڑا پہنتے تھے، اعلیٰ سے اعلیٰ کپڑا، پگڑی زبردست ایک نمبر، گھڑی بہترین عمدہ، ہر چیز بڑی نفیس اور بڑی قیمتی پہنتے تھے. اور چہرہ بھی ماشاءاللہ اتنا بڑا چہرہ تھا، لمبا قد تھا، اور پورا ایک بادشاہ لگتے تھے. اور وہ جناب نفل پڑھ رہے تھے مسجد میں کھڑے ہو کر. تو اس نے کسی سے پوچھا ہوگا وہ پاکستان سے موسیٰ صاحب یہ وہ، تو کسی نے بتا دیا جو قریب بیٹھا ہوگا وہ سامنے جو کھڑے ہوئے نفل پڑھ رہے ہیں. یہ صاحب جو ہے، اس نے جب وہ قریب جا کے مسجد میں دیکھا نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کے دل میں، اس نے پتہ نہیں کیا خاکہ بنایا ہوا تھا دماغ میں. جب انہوں نے دیکھا تو بغیر ملے ہوئے سلام دعا نہیں کی اور چلا گیا، واپس چلا گیا. دل میں جو ایک عظمت اور جو محبت تھی نا، اس نے مطلب وہ چیز پتہ نہیں کیا اس کے ذہن میں خاکہ تھا، اس کے ذہن کے خاکے کے مطابق وہ نہیں اترے شاید، ٹھیک نہیں، چلا گیا. اب کیا ہوا، اسی رات کو یہ خواب دیکھتا ہے یہ بندہ جو آیا تھا ملنے کے لیے حضرت موسیٰ صاحب سے رحمۃ اللہ علیہ سے، خواب دیکھتا ہے. تو خواب میں نبی علیہ السلام کو دیکھا، سلام کیا تو نبی علیہ السلام نے سلام کا جواب نہیں دیا اور چہرہ پھیر لیا. تو اس نے خواب ہی میں پوچھا، اللہ کے رسول آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ فرمایا ہاں میں آپ سے ناراض ہوں، تم نے میرے موسیٰ سے بدگمانی کی، جاؤ نکل جاؤ مدینہ سے. اب وہ رونے لگا، کہنے لگا اللہ کے رسول مجھے معاف کر دو. میں کہا موسیٰ سے معافی مانگو، وہ معاف نہیں کرے گا تو میں بھی معاف نہیں کروں گا. اب جناب یہ تو پاگلوں کی طرح پھر رہا ہے، اپنے دوست کو تلاش کر رہا ہے، وہ آپ کے حضرت کہاں ہے. کہا کیا ہو گیا؟ کہا میں حضرت کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، ان سے ملنا چاہتا ہوں. کہا کہ وہ مل لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب جیسے وہ آیا ملا، ملتے ہی حضرت کو پاؤں پڑ گیا اور ہاتھ چومنے لگ گیا، پیر چومنے لگ گیا. کہا حضرت رونے لگ گیا، معاف کر دو معاف کر دو. حضرت نے کہا بھائی میں پاکستان سے آیا ہوں، میں آپ کو جانتا نہیں ہوں، آپ کون ہو، آپ سے کیا غلطی ہوئی ہے، میں کیسے آپ کو معاف کروں، کس بات پہ معاف کروں. کہا بس آپ مجھے معاف کر دیں. کہا نہیں پہلے مجھے بات بتاؤ پھر میں تمہیں معاف کر دوں گا. بات تو بتاؤ، مجھے کیا پتا کس بات پہ تم معافی مانگ رہے ہو. جو صاحب ان کے ساتھ تھے انہوں نے یہ واقعہ نقل کیا. اس نے پھر بیٹھ کر کہا کہ حضرت ایسا ایسا واقعہ تھا، اس آدمی نے آپ کے بارے میں کہا تھا یہ آپ کا مرید ہے. تو اس طریقے سے میرے دل میں شوق پیدا ہوا. پھر میں نے جب آپ آئے تو پھر یہ ملا نہیں مجھے. پھر جب میں آیا تو میں نے جب دیکھا تو میرے ذہن میں کوئی اور خاکہ تھا. میں نے کہا ایسے غریب مسکین پھٹے پرانے کپڑے ہوں گے اور اس طرح کے ہوں گے. تو میں نے جب آپ کو دیکھا میں نے کہا ایسا بھی اللہ والے ہوتے ہیں. تو بس وہ میرے دل میں ایک بات آ گئی کہ اس طرح کیسے ہو سکتا ہے. تو بس میں نے رات میں خواب دیکھا اور پھر نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی اور میں نے سلام کیا، انہوں نے جواب نہیں دیا. تو میں نے پوچھا اللہ کے رسول آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ فرمایا ہاں میں ناراض ہوں، تم نے میرے موسیٰ سے بدگمانی کی، جاؤ اس سے معافی مانگو، وہ معاف کریں گے. تو حضرت موسیٰ کے آنکھوں سے آنسو زاروں قطار رو رہے ہیں، دونوں رو رہے ہیں، تینوں رو رہے ہیں. بیٹے چوتھا آ گیا وہ بھی رونے لگ گیا، گلے لگایا. پھر ان سے کہا کہ ٹھیک ہے بیٹا میں نے تمہیں معاف کر دیا. اب وہ بار بار روئے جا رہے. کہا نہیں بس میں نے معاف کر دیا آپ کو، جاؤ. اب دیکھو اتنی معمولی بات لی اس نے، اتنی معمولی بات. بعض چیزیں ایسی ہیں میرے بھائیو، اس راہ کے اندر ادب ہے. ادب جہاں ادب کی پٹڑی سے اترے گئے نیچے. جو جتنا زیادہ با ادب ہوتا چلا جائے گا اس کے درجات اتنے زیادہ بلند ہوتے چلے جائیں گے. با ادب بننے کے لیے یہ نہیں ہوتا کہ جی ہم ذلیل ہو جائیں گے، رسوا ہو جائیں گے. کوئی ذلت نہیں، کوئی رسوائی نہیں. من تواضع للہ رفعہ اللہ، اللہ اور بلندی عطا فرماتے ہیں. اگر آپ نے عزت دی کسی کو اللہ آپ کو عزت دیں گے. اگر آپ کہو گے میں ہی سب سے بڑا ہوں، مجھے سب عزت کرے، میری عزت کرے، مجھے سلام کرے اور میرے آگے جھکے، ایسا کچھ نہیں ہوتا، ایسا کچھ نہیں ہوتا. اب وہ اتنی سی بات پہ کتنی جو ہے نا ڈانٹ پڑی، کہاں سے کہاں بندہ پہنچ گیا. ایک صاحب نے اتنی سی بات کہی تھی، ہندوستان کا دہی تو بڑا اچھا ہوتا ہے، مدینہ کا دہی تو کھٹا ہے. خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی، فرمایا نکل جاؤ یہاں سے، مدینہ خالی کر دو. ہندوستان کی تعریف کرتے ہو، ہندوستان کا دہی اچھا لگتا ہے تمہیں، جاؤ ہندوستان. روتا رہا، معافیا مانگتا رہا، دوبارہ آنے کی توفیق نہیں ہوئی. وہاں کا ادب ہے، احترام ہے کہ وہاں کے نہ آدمیوں کو برا کہنا. اگر کوئی تمہیں دھکا دیتا ہے، حضرت والا جب صلاۃ والسلام عرض کرنے جو عمرہ کرنے کے لیے گئے ہیں، جنہوں نے حج کیا ہے، وہ سلام پر پیش کرنے کے لیے جاتے ہیں، 1 منٹ نہیں کھڑا ہونے دیتے. 1 منٹ کو کھڑا ہو جائے دھکا دے دیتے ہیں. اب کسی نے دھکا دیا، کہا وہ شاہی لوگ ہیں بابا، وہ دھکا بھی دے دیں قبول ہے بابا، ان کو کچھ نہ کہو، وہ اپنے اختیار سے کچھ نہیں کرتے. جی
ان کے دل میں جو آتا ہے وہ وہی کرتے ہیں اور ان کے دل میں اللہ ڈالتے ہیں. اللہ نے ان کو حفاظت پر معمور کیا ہے. وگرنہ آپ دیکھو کتنے بڑے بڑے اللہ کے ولی دنیا سے چلے گئے, آج ان کی قبروں کو کیا بنا دیا لوگوں نے. کیا ہو رہا ہے وہاں پہ, بھنگ چرس پی جا رہی ہے, وہاں پہ سٹا کھیلا جا رہا ہے, وہاں پہ کیا کچھ نہیں ہو رہا. دیکھو تو اتنے بڑے بزرگ اللہ کے ولی, ان کے ہاتھوں پر لاکھوں لوگوں نے کلمے پڑھے, مسلمان ہوئے, لیکن اب کیا حال ہو رہا ہے ان کا. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر مبارک کی حفاظت فرمائی, اور نبی علیہ السلام نے بھی دعا کی تھی. تو اس لیے وہ ذرہ برابر بھی کوئی ایسا کام نہیں ہونے دیتے کہ جو شرک یا بدعت سے قریب قریب بھی ہو, فوراً وہیں سے آگے کر دیتے ہیں, چلتا کر دیتے ہیں, ہٹا دیتے ہیں وہاں سے. اسی میں خیر ہے, فرماتے ہیں اسی میں خیر ہے. وہ دھکا بھی دے دیں برداشت کر لو, شاہی لوگ ہیں وہ. اور فرمایا کہ دیکھو عرب کو برا مت کہو, عرب کو برا مت کہو. بہت سے لوگ عرب کو برا کہتے ہیں. فرمایا خامیاں کمیاں ہوتی ہیں, لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا احب العرب, عرب سے محبت کرو 3 وجہ سے. نمبر 1, جنت کی زبان عربی ہے. جنت میں کوئی صوبہ نہیں ہے, جنت میں کوئی ملک نہیں ہے, جنت ایک ہی جنت ہے اور کوئی صوبہ نہیں. فرمایا جو قومیت پر, صوبائیت پر, لسانیت پر, عصبیت پر لڑتا ہے, جھگڑتا ہے, وجہ فضیلت رکھتا ہے, فرمایا یہ ذوق جنتی ذوق نہیں ہے, سوء خاتمہ کا خطرہ ہے, منع ہے. فرمایا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جنت کی زبان عربی ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ تمہارا قرآن عربی میں ہے, اور تیسری بات تو ایسی فرمائی کہ بس کٹ جائیں ہم لوگ. فرمایا میں عربی ہوں, میں عربی ہوں. اتنا ہی ہم لحاظ کر لیں میرے, اگر نبی سے محبت ہو تو نبی کی زبان والوں سے آٹومیٹک محبت ہوگی میرے بھائیوں. مجنون کو لیلا سے ایسی محبت تھی کہ لیلا کی گلی کے کتے کو وہ چوم رہا ہے, چاٹ رہا ہے. یہ محبت ہے. گلی کے کتے کو کسی نے کہا مجنون, تو واقعی مجنون ہے, پاگل کہیں کا, کتے کو چومتا, کہا پاگلو تمہیں کیا پتا یہ کتا رہتا کہاں ہے, یہ کتے کی رہائش کہاں ہے. یہ کتا میری لیلا کی گلی کے اندر رہتا ہے, تو مجھے اس کی در و دیوار سے تو محبت ہے, اس کی گلی والوں سے محبت ہے, اس کی گلی کے اندر رہنے والے تمام جانوروں سے محبت ہے, اس کے کتے سے بھی محبت ہے. تو دنیا کا ایک مجنون ایک مرنے ہگنے موتنے والی لاش پر ایسا عاشق ہوا کہ اس کے در و دیوار سے لے کر اس کی گلی کے اندر رہنے والے کتوں سے اس کو محبت ہو گئی. ہم کیسے عاشق ہیں میرے بھائیوں؟ عشق کا دعویٰ ہے کہ ہمیں اللہ کے نبی سے عشق محبت ہے. یہ عشق محبت ہے, ہم عرب کو برا کرتے ہیں, برا بلا کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ کر دیا, انہوں نے یہ کر دیا, انہوں نے وہ کر دیا. قبر میں ہم سے یہ سوال نہیں ہوگا, نہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم سے پوچھیں گے کیا ہو گیا کیا نہیں ہوا. ایک بہت بزرگ تھے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ, یا کوئی اور بزرگ تھے, بہرحال ان کے سامنے حجاج ابن یوسف کی کسی نے غیبت کی. انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے حجاج ظالم تھا, ٹھیک ہے, جہاں اللہ حجاج کے ظلم کا ان سے حساب لیں گے, وہاں پر اللہ تعالیٰ تجھ سے حجاج کی غیبت کے بارے میں بھی ضرور پوچھیں گے. وہ ظالم تھا, اپنی جگہ پہ تھا, تو نے غیبت کیوں کی, تو بتا. تجھے اپنی اس غیبت کا جواب دینا پڑے گا اللہ میاں کے آگے, اور جواب نہیں دے سکیں گے ہم. اللہ کا نظام ہے میرے بھائیوں, کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی گرفت سے باہر نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے پوری کائنات. یہ تو کائنات کیا ہے میرے بھائیوں, کچھ بھی نہیں ہے, ایک نقطے کی حیثیت بھی نہیں ہے پوری کائنات کی. اور اس کے اندر جو کچھ اللہ تعالیٰ نے جب سے بنایا ایک مرتبہ بھی نظر رحمت سے نہیں دیکھا دنیا کو. مچھر کے پر کی حیثیت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کیا میرے بھائیوں, جس کے پیچھے ہم لڑتے ہیں, مرتے ہیں, خون خرابہ کرتے ہیں, قتل و غارت گیری کرتے ہیں. اللہ کی نظر میں تو کچھ بھی نہیں ہے, چند روزہ زندگی ہے میرے بھائیوں. اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کر لیں, اللہ کی مرضی کو دیکھ لیں, اپنی مرضی کو چھوڑ دیں میرے بھائیوں. ہماری مرضی تو اس جہاں میں پوری ہوگی نہیں, آخرت میں پوری ہوگی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنت میں جو تم چاہو گے وہ ہوگا. دنیا میں جو میں چاہتا ہوں تو میری سن لو, اللہ کہتے ہیں دنیا میں میری مان لو, جنت میں تمہاری چلے گی جو تم چاہو گے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي, ترجمہ اٹھا کر دیکھو گے مزہ آ جائے گا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. جو تم چاہو گے, جو تم بولو گے وہی ہوگا. اور یہاں اللہ تعالیٰ دنیا میں جو کہتے ہیں بس اس پہ عمل کر لو. اللہ نے کہا نا قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِكُمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ایمان والوں سے اپنی باد نظروں کو نیچے کرو, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. اللہ کا حکم یہی ہے میرے بھائیوں, بس اللہ کا حکم سمجھ کے اپنی آنکھوں کو جھکا دیں. یہ بھگنے والی موتنے والی لاشیں, ان کی ٹانگیں ننگی ہوں یا چڈی پہنی ہوئی ہو, ان کو ہمیں کوئی غرض نہیں ہے ان سے,
کوئی ضرورت نہیں ان کو دیکھنے کی، ان کے پجامے چست ہیں یا جیسے بھی ہیں، ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے میرے بھائیوں دیکھنے کی؟ کیا دیکھنے سے کوئی چیز مل جاتی ہے؟ ایک نوجوان نے خط لکھا کہ اس جملے سے مجھے بڑی نصیحت ہوئی کہ آپ نے کہا کہ دیکھنے سے کیا کوئی چیز مل جاتی ہے؟ اب جب بھی کوئی ایسا مرحلہ آتا ہے تو میں یہی سوچتا ہوں کیا مل جائے گی مجھے؟ جب ملے گی نہیں کیوں دیکھوں؟ تو میری نظر نیچے چلی جاتی ہے۔ تو بس اللہ تعالیٰ جب کسی کو ہدایت دیتے ہیں میرے بھائیوں تو پورا قرآن پڑھ کے سنا دو، حدیثیں پڑھ کے سنا دو، وعیدیں پڑھ کے سنا دو، اثر نہیں ہوتا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی کی ہدایت دیتے ہیں تو اردو کی کوئی ایک بات بھی اس کے دل پہ ایسی لگتی ہے کہ نقش ہو جاتی ہے کہ جب ملنی نہیں ہے تو پھر کیا ضرورت ہے دیکھنے کی میرے بھائیوں؟ اپنے آپ اپنے دل کو تڑپانا کلپانا یہ تو بے وقوفوں والا کام ہے۔ حقیقت بھی ہے یہ کہ ملتا تو کچھ بھی نہیں ہے میرے بھائیوں، سوائے یہ کہ دل میں بے چینی ملے گی، بے سکونی ملے گی، ناشکری پیدا ہوگی، بس ختم، یہی ہوگا نا۔ حضرت فرماتے ہیں اگر بیوی بھی کالی کلوٹی مل جائے تو صبر سے اس کو نبھاؤ، مت دو اس کو طلاق۔ بیمار مل جائے بس اب اس کو اپنے ساتھ رکھو، مرد بنو، یہ نہیں ہے کہ بس ذرا ذرا سی بات پہ طلاق دے کے جان چھڑاؤ۔ ایسا نہیں، اللہ نے حلال کیا ہے طلاق کو، مگر اللہ نے جتنی چیزیں حلال کی ہے نا، ان حلال چیزوں میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو جو ناپسند ہے وہ طلاق کی ہے۔ جائز کام پر بھی اگر طلاق دے دی جائے تو اللہ کا عرش ہل جاتا ہے، عرش ہل جاتا ہے۔ جی اللہ نے حلال بھی کیا ہے اس کو کہ جب ایسے حالات پیدا ہو جائیں تو پھر ٹھیک ہے۔ پر وہ قرب قیامت کی علامت میں سے ایک علامت یہ بھی ہوگی کہ طلاقیں کثرت سے ہوں گی، کثرت سے ہوں گی، ظلم و ستم زیادہ ہوگا۔ آج ہی ہو رہا ہے، وہی پرانا دور واپس آ رہا ہے۔ دقیانوسی کہتے ہیں نا، اب وہی دقیانوسی پہ ساری دنیا واپس آ رہی ہے۔ جتنی انہوں نے تحقیق کر لی، جتنی انہوں نے اوپر جو ہے نا وہ کر لی، اب سب پیچھے آ رہے ہیں، دوبارہ واپس آ رہے ہیں۔ جی وہ مٹی کی ہانڈی میں کھانے سے جو ہے نا فائدہ زیادہ ہوتا ہے، اس میں کھانا پکانے سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے، اور جس کے برتن میں نہیں کھانا چاہیے، جس کے برتن میں نہیں پکانا چاہیے، اس میں جراثیم یہ ہوتے ہیں فلان۔ مٹی کے برتن صحیح ہیں جی، لکڑی کے چمچ صحیح ہیں جی، زمین پہ بیٹھ کے کھانا چاہیے صحیح، یہ سب سنتیں ہیں میرے بھائیوں، پرانے طریقے ہیں۔ چمڑے کا موزہ پہننا چاہیے، کھدر کے کپڑے پہننے چاہیے جی، پولیسٹر کپڑے بیماریاں پیدا کرتے ہیں جی، پلاسٹک کی چپلیں بیماریاں پیدا کرتی ہیں، سر کے اندر خشکی پیدا کرتی ہیں، سر ننگا رکھنے سے، ہمیشہ ننگا رکھنے سے سر کے اندر 100 بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور سر کا مسح کرنے والا، گردن کی مسح کرنے والا مرتے دم تک پاگل نہیں ہوتا ہے۔ یہ سائنس کی تحقیق ہے میرے بھائیوں، اور یہ 24 گھنٹے جو 5 مرتبہ وضو کرتے ہیں اس کے کتنے فوائد ہیں، یہ سائنس نے تحقیقات کی، انکشافات کیے ہیں۔ مسلمان ہر حال میں فائدے میں ہے میرے بھائیوں جو 100% شریعت اور سنت پر عمل کرتا ہے۔ داڑھی کا کتنا فائدہ ہے، ایک داڑھی مڈانے والا وہ کتنا نقصان کرتا ہے، دنیا کا نقصان تو ہے، آخرت کا کتنا بڑا نقصان کرتا ہے۔ وہ لکھا ہے، تحقیق ہے، پوری ریسرچ ہے اس کے اوپر۔ اگر کسی کی 7 پشتیں داڑھی مڈاتی چلی آئیں تو 8ویں پشت میں مرد پیدا نہیں ہوں گے، اس کے تیسری چیز پیدا ہوگی۔ ہم تو اس کو اہمیت ہی نہیں دیتے، بٹ ٹھیک ہے رکھ لی کوئی مسئلہ نہیں، کوئی اس داڑھی کا قوت مردمی کے ساتھ اتنا گہرا تعلق ہے کہ مت پوچھیں آپ۔ ہم تو معمولی بال سمجھ کے اس کو ہوں گا اپ ٹو ڈیٹ نظر آ رہے ہیں، کیا اپ ٹو ڈیٹ نظر آئیں گے میرے بھائیوں؟ کچھ بھی نہیں ہوتے ہیں، آؤٹ آف اسٹاک ہوتے ہیں۔ خیر بہرحال تو شریعت اور سنت پر عمل کریں، شریعت اور سنت میں 100% کامیابی ہے میرے بھائیوں، اس سے ہم ہٹے نہیں۔ شیطان کا کام یہی ہے کہ وہ اپنی محنت میں لگا ہوا ہے ظالم، اور وہ مسلسل اپنی محنت کو دیکھتا ہے کہ رمضان میں میری محنت رائے گا گئی، شب قدر میں رو دھو کے سب نے معاف کرا دیا، پورے سال کی میری محنت چند منٹوں میں چلی گئی۔ اتنا اگر کسی تاجر کو خسارہ ہو ہر سال، وہ تجارت کرے گا؟ دوبارہ وہ کباڑیا کا کام کرے گا، کپڑے کا کام کرے گا، دودھ کا کام کرے گا؟ ہر سال جس کو سالانہ بجٹ میں بالکل زیرو نظر آئے وہ کبھی اپنی تجارت کو وہ کہ چھوڑو اس کام کو ہی چھوڑو۔ لیکن شیطان ظالم کو دیکھو کہ اب اس کی محنت پورا سال محنت کرتا ہے، گناہ، شراب، زنا، پتہ نہیں کیا الغم شلغم کروا کے رمضان آیا اس نے سب کچھ بند کر دیا۔ او جناب مسجد کا ہو کے رہ گیا، روزے رکھ رہا ہے، تلاوتیں پڑھ رہا ہے، تلاوتیں کر رہا ہے، تراویحیں پڑھ رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، شب قدر میں رو رہا ہے، جناب سب معافی ہو گئی، چھٹی، خلاص۔ اب یہ اپنے سر پہ مٹی ڈالتا ہے، لیکن ظالم ایسا ہے کہ مایوس پھر نہیں ہوتا۔ جو ہی بس عید کا چاند نظر آیا، اسی صوفی صاحب کو جو 10 دن اعتکاف میں بیٹھ کے جس نے داڑھی کے بال کو یوں بھی نہیں کیا تھا، اب وہ بٹھایا ہوتا ہے اس نے وہاں پہ نائی کی دکان میں، اور جناب وہ 10 دن کی جو بنی ہوئی شیپ تھی اور اس کو بھی صاف کر رہا ہوتا ہے، اور اسی ایک رات میں جو 10 دن کا جو اعتکاف کا نور تھا وہ ایک رات میں مارکیٹ میں ایک جھٹکے میں نکال کے فالق کر دیتا، چل بابا چل نیکسٹ دوسرا لاؤ۔ اس طریقے سے وہ کر کے سب کا کام برابر کر دیتا ہے۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں نیکی کرنا مشکل نہیں ہے،
نیکی ہو جاتی ہے. نیکی کر کے نیکی کو سنبھال کے رکھنا مشکل ہے. سنبھال کے رکھنا مشکل ہے میرے بھائیوں کہ یہ سنبھال کے ہم اس کو قبر تک لے جائیں. بس یہ قبر سے پہلے یہ ہمارا چراغ ایمان کا بجھنا نہ پائیں. اگر یہ تیز آندھیاں طوفان جو بے حیائی فحاشی کے چل رہے ہیں ان کا ایک تیز جھونکا آیا, یہ بجھ گئے تو بس ختم ہو گیا. پھر مسئلہ ہے, پھر پتنی جلے نہ جلیں. بس قبر تک یہ کسی طریقے سے جلتا ہوا ہم لے جائیں اندر, بس وہاں تک چلا گیا, پھر آگے کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ تعالی. شیطان تو ایسا ظالم ہے میرے بھائیوں. قرآن پاک میں اللہ نے ایک جگہ نہیں کئی جگہ کہا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اللہ نے ایسا زبردست انسان کو جھنجھوڑا ہے کہ قیامت تک کے انسانوں کو جھنجھوڑا ہے, کافروں کو سب کو جھنجھوڑا ہے. اللہ نے مسلمان نہیں کہا یا ایھا الانسان, اے انسان, ما غرک بربک الکریم, کس چیز نے تمہیں اس رب کریم سے دھوکے میں ڈال دیا. ان فلموں نے, لڑکیوں نے, مال و پیسہ نے, ڈالر نے, پاؤنڈ نے, گولڈ نے, کس چیز نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا. آج یہ چیزیں دھوکہ دے رہی ہیں. لڑ رہا ہے کس چیز پہ؟ گولڈ پہ, زمین پہ. کس پہ لڑ رہا ہے؟ وزارتوں پہ لڑ رہے ہیں, عہدوں پہ لڑ رہے ہیں, اور کس چیز پہ لڑ رہے ہیں؟ لڑکیوں پہ لڑ رہے ہیں. اسی پہ قتل غارت گری ہو رہی ہے, سب کچھ اسی پہ ہو رہا ہے. اللہ کہتے ہیں ما غرک بربک الکریم, کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈالا ہے. یہی چیزیں دھوکہ دے رہی ہیں میرے بھائیوں. ماں باپ سے کیوں لڑتا ہے بچی؟ ماں سے باپ سے کیوں لڑتی ہے؟ مجھے موبائل چاہیے, موبائل چاہیے, مجھے آپ پر اعتماد, آپ مجھ پر اعتماد نہیں کرتے. ماں لڑ رہی ہے, بیوی لڑ رہی ہے, بچے لڑ رہے ہیں. یہ ما غرک بربک الکریم, تجھے اس موبائل نے دھوکے میں ڈال دیا. اس کی وجہ سے تو ماں سے بدتمیزی کر رہی ہے, اس کی وجہ سے اپنے باپ سے بدتمیزی کر رہا ہے, چند ٹکوں کے لیے باپ سے لڑ رہا ہے. اس باپ نے تیرے لیے کتنی محنت کی, کتنے مشقتیں, محنتیں, مجاہدے اٹھائے, کتنے پاپڑ بیلے, کس طرح مصیبتیں برداشت کی, سردی گرمی پتہ نہیں کیا کچھ کیا, لیکن تجھے لا کر دیا. تجھے اچھا کھلایا, اچھا پہنایا, تجھے اچھا رکھا, اچھی تعلیم دی تجھے, سب کچھ تیرے لیے کیا, دعائیں تک تیرے لیے کی. آج تو جوان ہو گیا, وہ کمزور ہو گیا, ہاں, تو اب کہتا ہے یہ بیکار ہیں. کیا کیا اس نے میرے لیے؟ ناشکرہ نہ بن. اللہ کہتا ہے انسان بڑا ناشکرہ ہے, انسان بڑا ناشکرہ ہے. ان الانسان لربہ لکنود, انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرہ ہے. رب کی نے کیسی کیسی اس پر مہربانیاں کی ہیں, اور یہ اس کی ناشکر گزاریاں دیکھی ہیں, اس کی نافرمانیاں دیکھی ہیں. اللہ تعالیٰ دوسری جگہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو. ارے تم نے کس کو اپنا دوست بنا لیا؟ اس شیطان کو اور اس کی اولاد کو, حالانکہ وہ تمہارا دشمن ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے تم نے کس کو دوست بنا لیا؟ وہ تو دشمن ہے. ایک آدمی اپنا بچہ بیٹے کو کہے بیٹا یہ جو فلانا گھر والے نا یہ ہمارے دشمن ہیں, خیال کرنا, یہ ہمارے دشمن ہیں, خیال کرنا. روز سمجھا رہا ہے, ماں سمجھا رہی ہے, باپ سمجھا رہا ہے. ایک دن باپ نے دیکھا کہ نیچے ہیں نیو کوٹاوال ہوٹل پہ بیٹھا ہوا, اس کے ساتھ چائے پی رہا ہے. تو باپ کی حالت کیا ہوگی؟ ارے میرا بیٹا ادھر اس کے ساتھ چائے پی رہا ہے, اس کا تو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا, دشمن سے مل گیا, اب کیا ہوگا؟ باپ کو تو تکلیف ہوگی, اللہ کو تکلیف نہیں ہوتی. اگر ہم شیطان کے ساتھ مل جائیں تو اللہ کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی, اللہ کا کوئی نقصان بھی نہیں ہے میرے بھائیوں. ہمارا نقصان ہے, ہمارا نقصان ہے. جی اللہ ہمیں سمجھا رہے ہیں, ہمارا نقصان کیا قیامت کے دن پتہ چلے گا. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندے کو بلائیں گے, ذرا تم نے یہ گناہ کیے, یہ گناہ کیے, یہ گناہ کیے. دنیا میں جیسی اس کی عادت ہے نا, جب پکڑا جاتا ہے نہیں میں نے نہیں کیا, میں نے نہیں کیا, میں نے نہیں کیا, تو قیامت کے دن بھی یہ کہے گا یا اللہ میں نے نہیں کیا. اللہ پاک فرمائیں گے کہ گواہی لاؤں, کہے گا ہاں گواہی لاؤ. فرشتوں کا لکھا ہوا نامہ اعمال آگے اللہ کر دیں گے, تو وہ کہے گا یا اللہ فرشتوں نے ایسے لکھ دیا, فرشتوں نے ایسے ہی لکھ دیا. اللہ پاک فرمائیں گے پھر تیرے کو گواہی کہاں سے چاہیے؟ کہے گا میرے اندر سے مجھے گواہی چاہیے. اللہ پاک فرمائیں گے اچھا تیرے اندر سے گواہی دیتے ہیں. بس اسی وقت حکم ہو جائے گا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. بس اس کے بعد اللہ منہ پہ ایک ٹھپا لگا دیں گے, ٹھپا, جی ایسا زبردست ٹھپا لگے گا کہ زبان بند. اس کے بعد چشم گوید کرد ام غمزہ حرام, گوش گوید چید ام سوء الکلام, لب بگوید ہم چنی بوسیدہ عام, دست گوید ہم چنی بوسیدہ عام. یہ سب چیزیں بولنے لگ جائیں گی. یہ اتنا غصہ ہوگا, اتنا غصہ ہوگا, لیکن بول نہیں سکے گا کہ آنکھ کے مزے کے لیے تو میں نے فلمیں دیکھی, یہ آنکھ میرے خلاف گواہی دے رہی ہے, اس ہونٹوں کے مزے کے لیے تو میں نے پپیاں چمیاں لی اور یہی ہمارے خلاف بول رہے ہیں. ہاتھ
انہی کے مزوں کے لیے تو ہم نے ہاتھ سے جوانیاں برباد کی اور یہ ہاتھ ہمارے خلاف بول رہے ہیں. حدیث میں آتا ہے ناکح الید ملعون، ہاتھ سے گندا کام کرنے والا لعنتی ہے. قیامت کے دن حمل نکلیں گے ہاتھ سے. دنیا دیکھے گی ذلیل اور رسوا گندا کام کرتا تھا. دنیا کا نقصان تو ہے ہی ہے، آخرت کا کتنا بڑا نقصان ہے. پر میں ایسے بدبخت کے ساتھ کھانا بھی مت کھا، اٹھا دو اس کو دسترخوان سے اگر معلوم ہو جائے تو. سب چیزیں جب اگلیں گی تو اس وقت بس کہے گا اللہ معاف کر دیجئے. کہا دنیا میں مانگتا تو کر دیتا، دنیا میں مانگتا تو معاف کر دیتا، اب نہیں، اب نہیں ہو سکتا. امتحان حال کے اندر ہیں، پرچہ مل گیا، ٹائم بتا دیا 3 گھنٹے، پرچہ حل کرو، ٹائم ختم، پرچہ چھین لیا جاتا ہے، گیٹ سے باہر کر دیا جاتا ہے. گیٹ سے باہر کھڑے ہو کے او مجھے یاد آ گیا، مجھے یاد آ گیا، مجھے اندر آنے دو، اندر آنے دو، میں حل کرتا ہوں. کہا بس 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 بس، باہر ہو گئے، ختم، اب حل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. قیامت کے دن وہ کہیں گے یا اللہ بس سمجھ میں آ گیا آ گیا آ گیا، آپ ہیں، قیامت کا منظر ہے. اللہ پاک فرمائیں گے بس ختم. اور کہیں گے قیامت کے دن باقاعدہ اللہ دنیا میں ایک مرتبہ آپ دوبارہ بھیج دیجئے، ایک چانس، ایک چانس. اب نہیں کریں گے ہم گناہ. اللہ پاک فرمائیں گے اب کوئی چانس نہیں ہے. اس کا ذکر بھی قرآن پاک میں آ گیا میرے بھائیوں. ہماری ماں بہن بہو بیٹیاں جو شیطان کی بات مان کر بے پردہ گھومتی ہیں، شیطان کی بات مان کر شوہر کی نافرمانی کرتی ہیں، شیطان کی بات مان کر غیبت، چغلی، حسد، بغض، لڑائی جھگڑا، آپس میں تان و تشنی، اور شیطان کی بات مان کر ہی جناب فیشنیبل عورتوں کو اپنا آئیڈیل سمجھتی ہیں، تو وہ بھی سوچ لیں کہ کیا کر رہی ہیں. وہ اس شیطان کی اتنا بڑا بے وفا دھوکے باز، اتنا بڑا دھوکے باز ہے کہ اس سے کائنات میں اس سے بڑا دھوکے باز پیدا نہیں ہوا. اتنا زبردست دھوکے باز ہے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ساری دنیا کے انسانوں کو جمع کریں گے. جس نے شیطان کی بات مانی ہوگی نا، شیطان ہی دل میں ڈالتا ہے، شیطان کو انسان بن کر سامنے نہیں آتا، دل میں خیال ڈالتا ہے مولویوں کی باتیں چھوڑیے، بس یہ مسجد تک ہیں، بس ختم. تجارت اپنی مرضی سے کرو، کاروبار اپنی مرضی سے کرو، رہو سہو اپنی مرضی سے، بس سب دین بس یہی ہے، نماز پڑھ لیا کرو، بس ذکر کر لیا کرو، کافی ہے. معاشرت دین کا بہت بڑا اہم باب ہے. معاشرت جی، جس کو آج ہم نے دین سے بالکل خارج کر دیا. معاشرت کے اندر سورہ حجرات کا مطالعہ کریں، اس کو پڑھیں. معاشرت کے اصول بتائے گئے ہیں، ترتیب بتائی ہے اللہ تعالیٰ نے. نماز کا اللہ نے پورے قرآن میں 62 مرتبہ کہا ہے، نماز پڑھنے کا کہا ہے، لیکن پورے قرآن میں آپ نہیں دکھا سکتے اللہ نے یہ نہ کہیں کہا ہو کہ فجر کی 2 رکعت سنت، 2 فرض ہیں، جمعے کی 14 رکعتیں اللہ نے کہی ہوں. پورے قرآن میں آپ نہیں دکھا سکتے. اللہ نے اس کو نبی پر چھوڑ دیا، نبی پر چھوڑ دیا. نبی نے بتا دیا تفصیل کہ بھئی اتنی رکعتیں سنتیں، اتنی موقدہ ہیں، اتنی غیر موقدہ ہیں، اتنی نفل ہیں، اتنے فرض ہیں، اتنے واجب ہیں. لیکن سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے معاشرت کے 2 رکوع نازل کر دیے. سورہ حجرات کے اندر اکثر احکامات ہیں اور دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے پورے 2 رکوع نازل کر دیے اور ایک ایک حکم کو بڑا تفصیل کے ساتھ ذکر کر دیا. کھانے کی دعوت کی، نبی علیہ السلام نے اپنے ولیمے کی دعوت کی، صحابہ کو بلایا. صحابہ کو بلایا تو صحابہ آ کے وقت سے پہلے بیٹھ گئے، اور پھر جب کھانا کھا لیا تو پھر بیٹھ گئے، باتیں کرنے لگ گئے. نبی علیہ السلام کو یہ ناگوار گزر رہا تھا، لیکن کہتے نہیں تھے کہ اب تم چلے جاؤ، کہتے نہیں تھے. بس وہ کبھی اندر آ جاتے تھے، کبھی باہر چلے جاتے تھے، کبھی اندر آ جاتے تھے، کبھی باہر چلے جاتے تھے. لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی. صحابہ تھے، وہ بیٹھے ہوئے تھے اپنا. اللہ نے قرآن نازل کر دیا، اور قرآن میں اللہ نے کہا کہ نبی تو تم سے کہتے ہوئے شرماتا ہے، اللہ نہیں شرماتا. آپ نے کھانا کھا لیا، اٹھ جاؤ، اب چلے جاؤ، اجازت لو اور جاؤ، بیٹھ مت جاؤ وہاں پہ. فرمایا کہ جب تم کسی کے ہاں جاؤ ملنے کے لیے تو اجازت لے کر جاؤ، تمہارا رشتہ دار سگا بھائی کیوں نہ ہو. دروازہ کھٹکایا، دروازہ کھلتے ہی مت گھسو، دروازہ کھلنے کے بعد بھی انتظار کرو. اگر اندر سے وہ کہے کہ آ جائیں تو پھر تو آ جائیں. یہ نہیں ہے کہ دروازہ کھلا جھٹ سے اس کے پہنچنے سے پہلے آپ جا کے اس کی بیوی کے ساتھ جا کے بیٹھ، بیگم کیا حال ہے، ایسا نہ ہو. آج کل تو حالات ایسے ہی ہے نا، تو شریعت کیا بتا دی، ایسا نہ کریں. وہ جب تک اجازت نہ دیں. اور اگر اس نے دروازہ کھولا اور آپ کی نظر پڑ گئی اندر تک، بیڈ روم تک چلی گئی، یوں سمجھو آپ چلے گئے، نظر کیا گئی، آپ چلے گئے. اپنی نظروں کو نیچے کر کے رکھو. جب وہ بلائے جب اندر جاؤ. یہ معاشرت ہے میرے بھائیوں، معاشرت ہے. وہ جو دروازوں میں جھریاں ہوتی ہیں نا، وہاں پہ جا کے دروازہ کھڑکا کے دیکھ رہے ہیں اب آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے، آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے، کہاں ہے کدھر ہے، مت دیکھو، گناہ ہے. جی یہ معاشرت ہے. جی
دروازہ کھٹکھا کے سائڈ پہ کھڑے ہو جاؤ، اپنی گاڑی کو کسی کے دروازے کے آگے مت کھڑی کرو، ایک گاڑی کے پیچھے دوسری گاڑی جام کر کے مت لگاؤ۔ اس زمانے میں گاڑیاں نہیں تھی، گھوڑے تو تھے، لیکن گھوڑے کو دوسرے گھوڑے کی ٹانگ سے باندھ دیتے تو پھر لوگ کیا کہتے؟ شاباش دیتے، بے وقوف کہتے۔ اب یہاں تو یہی ہے، ایک گھر ہے، میرا گھر نہیں ہے، کسی کا بھی گھر ہے، بس اس گھر کے بالکل آگے آنے جانے کے راستے کو روک کے اپنی گاڑی لگا دی۔ کیوں بھائی؟ آپ نے اس کا راستہ کیوں روک دیا؟ یہ جائز نہیں ہے، گناہ ہے، ایذاء مسلم ہے، حرام ہے، لیکن ہم اس کو سمجھتے ہی کچھ نہیں ہے۔ ایک صحابی نے کہا، اللہ کے رسول میں نے دیکھا آپ کو، آپ گھر میں بیٹھے ہوئے یوں یوں کنگھی کر رہے تھے، وہ تو بڑی محبت سے کہہ رہے تھے، انہوں نے وہ جھریوں سے دیکھ لیا تھا۔ تو نبی علیہ السلام بڑے حیران ہوئے، کہا تم نے کہاں دیکھا؟ کہا وہ دروازے میں سے نا وہ جھری تھی نا، اس میں سے میں نے دیکھ لیا آپ کو کہ آپ یوں کنگھی کر رہے تھے۔ نبی علیہ السلام نے کیا کہا؟ فرمایا اگر میں دیکھ لیتا اسی کنگھی سے تیری آنکھیں پھوڑ دیتا۔ سمجھے اس جواب کو؟ ناگواری کا اظہار فرمایا کہ اس طرح تم نے کیوں کیا؟ نہیں، صحابی تو محبت سے ہی دیکھ رہا ہوگا نا، اس نے اظہار بھی بڑی محبت سے کیا، لیکن نبی علیہ السلام نے کتنی ناگواری سے جواب دیا۔ ایک نے دروازہ کھٹکایا، نبی علیہ السلام نے پوچھا کون؟ من؟ کون؟ کہا انا۔ ہم اردو میں کہتے ہیں کون، تو وہاں سے آگے جواب بندہ کہے کہ میں، تو عربی میں کہتے ہیں من، تو وہاں سے جواب آیا انا، تو اندر سے نبی علیہ السلام فرمایا انا انا۔ کیا مطلب؟ یعنی میں دروازہ کوئی کھٹکا رہا ہے، میں پوچھتا ہوں کون، وہ کہتا ہے میں، تو میں بھی کہوں گا میں، دونوں طرف سے وہ کہے گا میں، تو میں کہوں گا میں، اب میں ہی ہوتی رہے گی، قصائی سمجھے گا بکریاں آ گئی ہیں، وہ چھرا لے کر آ جائے گا۔ اس کو ناپسند کیا ہے کہ میں کیا چیز ہوتی ہے، نام بتاؤ اپنا۔ اگر کبھی خدا نہ خواستہ آواز میں کوئی اونچ نیچ ہو گئی ہے، بیگم بھی آ کر پوچھتی ہے کہ کون، تو اب پھر وہاں پہ بھی نہ خارش نہ کرو کہ آپ نے مجھے نہیں پہچانا۔ پہچاننے کی کیا بات ہے؟ دروازے کے پیچھے کھڑی ہے وہ بیچاری، نام بتا دو، بتا دو منع کے ابا، اپنا نام بتاتے ہوئے شرم آتی ہے تو بتا دو منع کا ابا، فلانا کا ابا۔ حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے واعظ میں لکھا کہ دو عورتیں تھیں، ایک اس میں رہتی تھیں پڑوس میں آپس میں، تو ایک بہت زیادہ آپس میں تو تھوڑا سا ہنسی مذاق کرنے والی تھی۔ ایک گاؤں کی عورت آئی بیچاری، وہ تھوڑا دور رہتی تھی، تو اس کا جو شوہر تھا، اس کے شوہر کا نام تھا مکھن۔ ٹھیک، اب وہ جب یہاں آئی تو کہنے لگی کہ بہن وہ مجھے لسی دے دو۔ کہا بالکل دے دوں گی۔ اب اس کے ساتھ دوسری سہیلی بھی آئی ہوئی تھی، اس نے اس کو اشارہ کر دیا میں اس کو تنگ کرتی ہوں دیکھنا۔ اب وہ گاؤں کی عورتوں میں یہ رواج ہے کہ وہ کبھی بھی اپنے شوہر کا نام نہیں لیتی۔ حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی لکھا کہ شوہر کا نام نہیں لینا چاہیے، ادب یہی ہے کہ شوہر کا نام نہ لے۔ ٹھیک ہے، تو گاؤں والی عورتوں کا بھی یہی حال ہے کہ شوہر کا نام نہیں لیتی، ادب کرتی ہیں کہ بھائی نام نہیں لیتے۔ اور اچھا وہاں تو بہت زیادہ یہ کہ نام لیں گے تو نکاح ٹوٹ جائے گا۔ خیر ایسا نہیں ہوتا، نکاح تو نہیں ٹوٹتا، لیکن نام نہیں لیتے، ادب ہے، بہرحال ایک طریقہ ہے۔ تو گاؤں کی عورتوں کا بھی یہ کہ وہ ادب نام نہیں لیتی۔ اب وہ تھی مسخری، اس نے اپنی سہیلی کو اشارہ کیا، کہا دیکھ تجھے آج تماشا دکھاتی ہوں۔ اچھا جی، اب وہ آئی لسی لینے کے لیے، کہا میں لسی دے دوں گی، لیکن پہلے بہن یہ بتاؤ کہ یہ لسی کے اوپر یہ کیا چیز ہے؟ وہ مکھن گھوم رہا تھا، تو اب وہ اس کے منہ سے مکھن نکلوانا چاہتی تھی، اور اس کے شوہر کا نام مکھن تھا، اس نے تو کبھی مکھن کا نام ہی نہیں لینا تھا۔ تو کہہ رہی تھی بہن رہنے دینا، بس تو دے دو نا، دے دو لسی دے دو۔ کہا نہیں یہ اوپر کیا چیز ہے یہ مجھے بتا دو، یہ بہن جو ہے نا یہ شہر کی ہے، اس کو نہیں پتا کہ کیا چیز ہے یہ اس کو پتا چل جائے نا۔ کہا کہ بہن بس تم دے دو نا، چھوڑو نا اس چیز کو۔ کہا نہیں جب تک تو بتائے گی نہیں تو کیا ہے تو میں تمہیں نہیں دوں گی لسی۔ کہا بس یہ منع کے ابا تیر رہے نا۔ نام پھر بھی نہیں بتایا اس نے، نام پھر بھی نہیں بتایا۔ تو یہ ادب، جی ہماری ماں بہن وہ بیٹیاں جو سن رہی ہیں نا، وہ بھی ادب سیکھیں، بدتمیزی نہ کریں اپنے میاں کے ساتھ، شوہر کے ساتھ۔ اگر وہ کبھی آپ سے گھل مل کے تھوڑا سا وہ کر لیتے ہیں، ہنسنا بھی چاہیے، بولنا بھی چاہیے، ایسی بات نہیں، لیکن بدتمیزی گستاخی یہ دوسرا رخ اختیار کر جاتی ہے۔ ہنسنا، آپس میں مزاح کرنا یا پیار محبت سے دوسرا کوئی نام رکھ لینا یہ کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن طنز کرنا، بے ادبی کرنا، گستاخی کرنا، بدتمیزی کرنا، اس کی اجازت شریعت بالکل بھی نہیں دیتی۔ اس لیے ہم معاشرت کو سیکھیں۔ حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا امت پر بڑا احسان ہے کہ انہوں نے آداب معاشرت ایک کتاب لکھی ہے، اگر ہم اس کو پڑھ لیں تو ہمیں پتہ چل جائے کہ کیا کیا چیزیں ہیں جس کو ہم آج دین بھی نہیں سمجھتے کہ یہ بھی کوئی دین ہوگا، اس کے نہ کرنے سے بھی کوئی گناہ ہوگا۔ عجیب باتیں لکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام یا حنان یا منان یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین. یا اللہ ہم سب کو معاف فرما، اپنا پیار قرب خاص عطا فرما، دنیا دونوں جہانوں کے مالک، دونوں جہانوں کی خوشیاں عطا فرما، خاتمہ ایمان پہ مقدر فرما. یا اللہ جن دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا کہنا چاہتے تھے یا امید وابستہ رکھتے ہیں، سب کے جملہ مقاصد حسنوں کو پورا فرما. سب بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما. جو بے روزگار ہیں حلال طیب روزگار عطا فرما. جو بے اولاد نیک صالح اولاد عطا فرما. اے اللہ جو پریشان حال ہے سب کی پریشانیاں دور فرما. جو مقروض ہیں ان کا قرضوں کی ادائیگی کوئی صورت پیدا فرما. یا اللہ میرے پیارے شیخ کا رتبہ بڑھا، سرتاج زمانہ بنا. میرے پیارے شیخ کے فیض کو سارے عالم میں جاری و ساری فرما. میرے پیارے شیخ کو میرا حبیب و خلیل بنا. اے اللہ میرے دل میں اپنے پیارے شیخ کی محبت کو رچا دے، بسا دے. اے اللہ جتنے بھی یا اللہ دین کے کام ہو رہے ہیں جہاں کہیں بھی، اے اللہ ان سب کو اے اللہ قبول فرما لیجئے. اے اللہ کراچی کا جو اجتماع ہو رہا ہے یا اللہ اس میں خیر و برکت ڈال دیجئے، اس کے فیوز و برکات کو سارے عالم میں جاری و ساری فرما دیجئے. اے اللہ ہزاروں جماعتیں نکال دیجئے. اے اللہ تمام دینی مدارس، مساجد، خانقاہوں کی علماء کرام، اولیاء کرام کی حفاظت فرما. حرمین شریفین کی حفاظت فرما. بیت المقدس کی حفاظت فرما. آزادی نصیب فرما. اے اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرما. یا اللہ مجھے، میرے گھر والوں کو، قیامت تک آنے والی ذریت کو، میرے ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو، تمام رشتہ داروں کو، تمام متعلقین کو، جو موجود ہیں جو موجود نہیں، یا اللہ جتنی ہماری ماں بہن بہو بیٹیاں آئی ہوئی ہیں یا اللہ ان کو، ان کے تمام رشتہ داروں کو، ہم سب کو جذب فرما کر اولیاء صدیقین کی آخری سرحد تک پہنچا دیجیے. جو مانگا عطا فرما دیجیے، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما دیجیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله واصحابه وآل بيته اجمعين. آمين برحمتك يا ارحم الراحمين.